اگر آپ تنقید کی بات کر رہے ہیں یا جو سو کالڈ کچھ ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں، الحمدللہ فوج اپنا کام کر رہی ہے، فوج اپنی قربانیاں بھی دے رہی ہے اور فوج اپنا کام بھی کر رہی ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو رسپونڈ کیوں نہیں کر رہے، تو ایسی کوئی الزامات میں کوئی حقیقت ہو، کوئی وزن ہو تو اس کو رسپونڈ کیا جاتا ہے۔ وی ہیو آور ہینڈس فل اینڈ ہم ان چیزوں میں نہ انوالو ہونا چاہتے ہیں، نہ ہوں گے انشاءاللہ۔ میں اس حوالے سے مطلب مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی پنڈی آنے کی، اور اگر اف آل وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو چائے پانی پلائیں گے، اچھا ان کو لک آفٹر کریں گے۔ جی، آج بڑی اہم پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، بڑے اہم نکات انہوں نے اٹھائے، اور یہ تو سیاست کے حوالے سے جو ان کی بیان تھا اس کے اوپر ہم نے آپ کو سنایا۔ بہت سارے اور انکشافات جو بھارت پاکستان کے خلاف کر رہا ہے، اس کی پوری ڈاکومنٹیشن جو ڈوزیئر ہم نے پیش کیا ہوا ہے اس حوالے سے بھی گفتگو کی، لیکن اور یہ سب سے اہم بات انہوں نے کہ اگر پنڈی آنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، اگر آئیں گے بھی تو ہم اس کو پانی اور چائے پلائیں گے۔ ایک چائے پانی تو فروری میں بھی پلائی تھی، اب وہ ویسی چائے تو نہیں پلانا چاہ رہے۔ دیکھیں، وجہ مجھے بھی نظر نہیں آتی، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے میں آج تک اس پورے کے پورے سینیریو کو سمجھ نہیں سکا کہ کیا پاکستان کے آئین میں، قانون میں کچھ چیز لکھی ہوئی ہے کہ فوج مداخلت کرے گی؟ نہیں لکھی ہوئی، نیور۔ ٹھیک، کیا پاکستان کے آئین کی کون سی ایسی دفعہ آئے گی جس سے فوج کی مداخلت رک جائے گی؟ ایسا کوئی نہیں، کیونکہ اگر اس میں بھی کوئی چیز نہیں ہے تو آگے بھی اگر کوئی اس سے بڑا قانون بھی آ جائے۔ یہ جو گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی جا رہی ہے، اس میں یہ چیزیں طے کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بھی طے نہیں ہو سکتی۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے، آج آپ ایک آرمی چیف کے ساتھ طے کر لیتے ہو کہ ٹھیک ہے اس دفعہ، تو کیا اگلے آرمی چیف جو ہے وہ کور کمانڈر میٹنگ کیا کہے گی؟ اگلی سچویشن کیسی آئے گی کہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کس طرح کی سچویشن بلٹ اپ ہو جاتی ہے؟ کیا پاکستان کی گورنمنٹ، پولیٹیکل گورنمنٹ ایک ایمرجنسی نافذ کر دیتی ہے؟ کیا مطلب مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی کہ اس کا ڈائیلاگ اور منطقی انجام کیا ہوگا، کوئی کسی طور۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ دنیا کی پینٹاگون بھی اوپر سے اتر کے جی ایچ کیو کے ساتھ مل جائے تو اگر پولیٹیکل ایلیٹ کوآپریٹ نہ کرے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک ایم پی اے کو اگر میں ایم پی اے ہوں اور مجھے ایک آرمی کا کوئی بندہ فون کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم نواز شریف کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے لو، تو اگر میں نہیں جاتا تو مجھے کیا کر لیں گے وہ؟ انلیس کہ میرے پاس میری کوئی کرپشن کی ڈیلز پڑی ہوئی، اس میں بھی الیکشنز کے دنوں میں وہ بھی سامنے نہیں آ سکتے۔ اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پوری کی پوری موومنٹ کو ایک جذباتی کیفیت کے اندر چلایا جا رہا تھا۔ اب انہوں نے صحیح کہا کہ ہم آئیں گے تو چائے پلائیں۔ اب وہ جی ایچ کیو میں جا کے کیا کریں گے کہ عمران خان کو اتارو ہمیں بٹھاؤ، اور اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے سب سے پہلی بات ہے کہ وین یو ایکچولی ایکسپٹ کہ یہ پاور سینٹر یہ ہے، عوام نہیں ہے، تو پھر عوام کا نعرہ مت لگاؤ۔ یا تو آپ پبلک کو کہو کہ آؤ اٹھیں اور نواز شریف کو بدل دیں، جیسے دنیا میں ریولوشن میں بدلا جاتا ہے، جیسے ٹرمپ نے بدلنا چاہا تھا آپ بھی بدل دو، ٹھیک؟ تو جیسے ایسا ہوتا نہیں ہوتا اصل مسئلہ۔ لیکن دوسری جو امپورٹنٹ تین چار چیزیں انہوں نے پیش کی، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جس بات کے اوپر بہت زور دینا چاہیے، واقعی انہوں نے کہا ہے کہ فرسٹ ٹائم اٹ ہیپنڈ کہ کسی ملک نے اتنا سیریس جو ہے ڈوزیئر دیا ہے، اور ہم نے ڈوزیئر سے یونائٹڈ نیشنز کو نہیں دیا، دنیا کی میجر ملک پاورز کو دیا، پہنچایا ہے، اور انریفیوٹیبل قسم کی ایویڈنس دیے ہیں، جو کہ ظاہر بات ہے جس وقت آپ کورٹ آف لاء میں کے لیے پیش کرتے ہیں، کوئی ملک پیش نہیں کرتا، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کے منہ پہ دے مارا جاتا ہے۔ اور اگر اس ڈوزیئر کا کوئی جواب موجود ہوتا تو اب تک انڈیا سے آ چکا ہوتا کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، نہیں آیا اس کے بعد۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں صرف درخواست یہ تھی کہ وہ ڈوزیئر پاکستان میں پبلک ہونا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری جہاں تک اطلاع ہے اس میں پاکستان میں بہت سارے لوگوں کے چہرے بے نقاب ہوتے ہیں، کیونکہ انڈیا آسمان سے اتر کے اوپر سے جسے کہتا ہے پیراٹروپر بھیج کے، چھاتا بردار فوج بھیج کے یہاں کچھ نہیں کر رہا۔ یہاں پاکستان کے ایکٹرز موجود ہیں، پاکستان کے سلیپر سیلز موجود ہیں، جن کے ذریعے وہ ان میں سیاستدان بھی ہیں، ان میں تاجر بھی ہیں، ان میں دبئی میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہیں، ان میں نیپال میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہیں، ان میں باقی جگہ بیٹھے ہوئے، ان میں وزیرستان کے سارے لوگ موجود ہیں، ان کے چہرے پاکستان، کیونکہ پاکستان کی عوام کو اگر آپ ڈوزیئر شیئر نہیں کرتے تو ڈوزیئر ہوا میں چلا جائے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ہوگا کہ پھر کوئی بندہ اٹھے گا اور کہے گا یہ تو بڑا محترم آدمی ہے، یہ تو جی نیشنلسٹ ہے،
یہ تو جی دھرتی کا وفادار ہے، اس نے تو مٹی سے پتہ نہیں وفا کے پتہ نہیں 50 سال گزارے ہوئے ہیں، اور ہوگا وہ مجرم، تو اس مجرم کو نقاب بے نقاب کرنا چاہیے، اور ان کو فل کہ اگر وہ ڈوزیئر باہر اس قابل ہے کہ آپ ثابت کر سکے تو پاکستان میں بھی ثابت کرنا چاہیے، اور پاکستان کی کورٹ آف لاء سے پیش ہونا چاہیے. ایک تو یہ. دوسرا انہوں نے انڈین کرونیکلز کی بات کی ہے، اور یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس انڈین کرونیکلز کے آنے کے بعد پاکستان ابھی تک EU میں، یونائٹڈ نیشنز میں گیا کیوں نہیں. دیکھیں نا، وہ یہ جو ہے این انویسٹیگیشن، وہ جو ان کی ہے یورپین یونین کی، انہوں نے جو کی ہے پروفیسر لوئی ایس شان نے، اس نے کہا ہے 550 ویب سائٹس، اوور 550 ویب سائٹ، 750 فیک میڈیا، اور اس نے یہ کہا ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ سب سے جو جسے کہتے ہیں نا کہ پرسونیفیکیشن کیا، وہ ہے 10 سے زیادہ NGOs رجسٹرڈ بائی یونائٹڈ نیشنز. ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اس مسئلے میں اٹھنا چاہیے تھا. کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ سب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وزارت خارجہ کو سب سے کمزور وزارت خارجہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی یہ چیز، تو اس وقت پاکستان کی ہر ایمبیسی کے باہر نا اور کچھ نہیں، اور شاندار قسم کی پہلی بار انٹرنیشنل میڈیا انڈیا کے حوالے سے جو مخالفانہ ہے، بیشنگ والا ہے. چپ ہے. دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ ایرانینز جب آتے ہیں، میں ایران کو بڑا مداح ہوں اس میں سے میڈیا کے معاملے کے اندر، کہ وہ ساری کی ساری تصویریں جو تھیں وہ اس کے پیچھے لائٹ لگا کے اپنی ایمبیسی کی دیواروں پہ لگا دیتے. آپ کی ہر کو ریلیاں نکالیں نا، جب کشمیر میں مظاہرے کی، اس کو کرونیکلز کو لے کے وہاں پہ نمائش کریں، ساری چیزیں، سارے ایویڈنس لگائیں سامنے، اور اوورسیز پاکستانیز کو نکالیں. مان سے اتر کے اوپر سے جسے کہتا ہے پیرا ٹروپر بھیج کے، چھاتا بردار فوج بھیج کے یہاں کچھ نہیں کر رہا. یہاں پاکستان کے ایکٹرز موجود ہیں، پاکستان کے سلیپر سیلز موجود ہیں، جن کے ذریعے وہ، ان میں سیاستدان بھی ہیں، ان میں تاجر بھی ہیں، ان میں دبئی میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہیں، ان میں نیپال میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہیں، ان میں باقی جگہ بیٹھے ہوئے، ان میں وزیرستان کے سارے لوگ موجود ہیں. ان کے چہرے پاکستان، کیونکہ پاکستان کی عوام کو اگر آپ ڈوزیئر شیئر نہیں کرتے تو ڈوزیئر ہوا میں چلا جائے گا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ہوگا کہ پھر کوئی بندہ اٹھے گا اور کہے گا یہ تو بڑا محترم آدمی ہے، یہ تو جی نیشنلسٹ ہے، یہ تو جی دھرتی کا وفادار ہے، اس نے تو مٹی سے پتہ نہیں وفا کے پتہ نہیں 50 سال گزارے ہوئے ہیں، اور ہوگا وہ مجرم، تو اس مجرم کو نقاب بے نقاب کرنا چاہیے، اور ان کو فل کہ اگر وہ ڈوزیئر باہر اس قابل ہے کہ آپ ثابت کر سکے تو پاکستان میں بھی ثابت کرنا چاہیے، اور پاکستان کی کورٹ آف لاء سے پیش ہونا چاہیے. ایک تو یہ. دوسرا انہوں نے انڈین کرونیکلز کی بات کی ہے، اور یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس انڈین کرونیکلز کے آنے کے بعد پاکستان ابھی تک EU میں، یونائٹڈ نیشنز میں گیا کیوں نہیں. دیکھیں نا، وہ یہ جو ہے این انویسٹیگیشن، وہ جو ان کی ہے یورپین یونین کی، انہوں نے جو کی ہے پروفیسر لوئی ایس شان نے، اس نے کہا ہے 550 ویب سائٹس، اوور 550 ویب سائٹ، 750 فیک میڈیا، اور اس نے یہ کہا ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ سب سے جو جسے کہتے ہیں نا کہ پرسونیفیکیشن کیا، وہ ہے 10 سے زیادہ NGOs رجسٹرڈ بائی یونائٹڈ نیشنز. ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اس مسئلے میں اٹھنا چاہیے تھا. کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ سب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وزارت خارجہ کو سب سے کمزور وزارت خارجہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی یہ چیز، تو اس وقت پاکستان کی ہر ایمبیسی کے باہر نا اور کچھ نہیں، اور شاندار قسم کی پہلی بار انٹرنیشنل میڈیا انڈیا کے حوالے سے جو مخالفانہ ہے، بیشنگ والا ہے. چپ ہے. دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ ایرانینز جب آتے ہیں، میں ایران کو بڑا مداح ہوں اس میں سے میڈیا کے معاملے کے اندر، کہ وہ ساری کی ساری تصویریں جو تھیں وہ اس کے پیچھے لائٹ لگا کے اپنی ایمبیسی کی دیواروں پہ لگا دیتے. آپ کی ہر کو ریلیاں نکالیں نا، جب کشمیر میں مظاہرے کی، اس کو کرونیکلز کو لے کے وہاں پہ نمائش کریں، ساری چیزیں، سارے ایویڈنس لگائیں سامنے، اور اوورسیز پاکستانیز کو نکالنا چاہیے. بالکل نکالنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس تجاویز کے اوپر وہ غور بھی کرنا چاہیے وزارت خارجہ کو. ناظرین، لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.